ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور یہ جسم میں کون سے مقام میں ہوتی ہے؟ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے وقت انسان پر کیا مناظر ہوتے ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند لوگوں نے روح سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سائنس روح پر تحقیقات کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم روح کی مکمل حقیقت و ماہیت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، روح عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت کے لحاظ سے روح دراصل نفس اور دوڑنے کے معنی میں ہے۔ بعض لغویوں کے نزدیک روح اور ریح یعنی ہوا ایک ہی معنی سے مشتق ہیں، اور روح انسان جو مستقل اور پوشیدہ شے ہے، اسے اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ تحرک، حیات آفرینی اور ظاہر نہ ہونے کے لحاظ سے نفس اور ہوا کی طرح ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف اور متنوع صورت میں آیا ہے۔ کبھی یہ لفظ انبیاء و مرسلین کو ان کی رسالت کی انجام دہی دینے میں تقویت پہنچانے والی مقدس روح کے معنی میں آیا ہے، جیسے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ کبھی یہ لفظ مومنین کو تقویت بخشنے والی اللہ کی روحانی اور معنوی قوت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ نے صاحب ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے۔ کبھی یہ لفظ قرآن اور وحی آسمانی کے معنی میں آیا ہے، اور کبھی یہ لفظ روح انسانی کے معنی میں آیا ہے، جیسا تخلیق آدم سے متعلق آیات میں بیان ہوا ہے، جیسے اس کے بعد اسے برابر کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح سے مراد کیا ہے؟ یہ کس روح کا تذکرہ ہے کہ جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، اور آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہارے پاس صرف تھوڑا سا علم ہے۔ آیت کے اندرونی اور بیرونی شواہد سے ایسا لگتا ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح انسانی سے متعلق سوال کیا ہے، وہی عظیم روح جو انسان کو حیوانات سے جدا کرتی ہے، جو ہمارا افضل ترین شرف ہے، جو ہماری تمام تر طاقت اور فعالیت کا سرچشمہ ہے، جس کے ذریعے ہم علمی اسرار کی گتھیاں سلجھائے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے ہم موضوعات کی گہرائیوں تک پہنچنے کا راستہ پاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ عالم خلقت کے اس عجوبے کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، روح کی ساخت مادے کی ساخت سے مختلف ہے۔ اس پر حاکم اصول مادہ پر حاکم اصولوں اور طبی اور کیمیائی خواص سے مختلف ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم دیا گیا کہ وہ مختصر معنی میں جملہ کہیں کہ روح عالم امر میں سے ہے، یعنی اس کی خلقت پر اسرار ہے، تاکہ اس کے بعد اس بنا پر کہ انہیں اس جواب پر تعجب نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ تمہارا علم بہت کم ہے کہ تم روح کے اسرار نہ جان سکو گے، اگرچہ وہ ہر چیز کی نسبت تم سے زیادہ قریب ہے۔ روح کی اصالت اور اس کا استقلال علم انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ روح، اس کی ساخت اور اس کی اسرار آمیز خصوصیات کا مسئلہ ہمیشہ علماء کے غور و فکر کا عنوان رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح کے بارے میں علماء کے نظریات بہت زیادہ اور متنوع ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آج کا علم، بلکہ آئندہ آنے والوں کا علم بھی روح کے تمام اسرار اور رموز تک پہنچنے کے لیے کافی نہ ہو۔ ناظرین، روح انسانی جسم میں کوئی وجود نہیں رکھتی، البتہ انسان کی تمام زندگی ہی روح سے جڑی ہے۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورہ دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔
اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اگر انسان کافر ہو، بے دین یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ذہن ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں حرکت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی حقیقی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آٹھ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی نہیں لوٹا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، جبکہ گناہگار انسان کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچ لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔